اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ قاف۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس کے بعد ہے والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن عزت والے کی۔ تو یہاں جو ہے وہ قرآن پاک کی قسم کھا کر آگے بیان کیا گیا ہے، بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بل عجیبوا بلکہ وہ حیران ہوئے، ان جاءہم کہ آیا ان میں سے، منذر ڈرانے والا، منہم ان میں سے، فقال الکافرون اور کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے پیغمبر بنا کر بھیجے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا شروع کیا، تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ انہی میں سے پیغمبر جو ہے وہ کیسے بن گیا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اس سے پہلے جو تھے رسول جو ہیں وہ بھی انہی میں سے بھیجے گئے تھے، وہ بھی انسان تھے۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے کہ اگر زمین پر انسان بستے ہیں تو انہی انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، کسی فرشتے کو ان کی طرف نہیں بھیجا جاتا۔ جب یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور گلیوں میں پھرتا ہے، تو اگر جو ہے وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ تھا، اس نے عمل کر لیا، ہم کیسے عمل کر سکتے تھے۔ اس لیے انہی میں سے انہی جیسا انسان جو ہے وہ رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، جو ان کے درمیان پہلے سے موجود ہوتا ہے، تاکہ اس کے کردار کے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کی بات کو سن لیں۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نہیں مانتے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں سے ایک عرصہ گزار چکا ہوں، یعنی تم مجھے جانتے ہو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، تو وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کا پیغام ان کی طرف پہنچایا تو وہ اس پر بڑے حیران ہوئے کہ کافر کہنے لگے کہ انہی میں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پہلے رسول کے بارے میں انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقیدہ آخرت ان کے سامنے پیش کیا تو اس پر بھی انہیں بہت تعجب ہوا، اور وہ کہنے لگے آئذا متنا وکننا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، اور یہ لوٹنا جو ہے وہ بہت بعید از عقل ہے۔ تو جب عقیدہ آخرت ان کے سامنے پیش کیا گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں زندہ جو ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور گل سڑ جائیں گی ہماری ہڈیاں اور ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس پر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہمارے باپ دادا جو فوت ہو چکے ہیں کہ وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کہ قد علمنا تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص ہم نے جان لیا، یعنی ہم جانتے ہیں، ما تنقص جو کم کرتی ہے، ارض زمین، منہم اس میں سے، یعنی جو زمین جو ہے وہ گھٹاتی ہے، یعنی جو چیز بھی کھا جاتی ہے جس کو کم کر دیتی ہے، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو کہ محفوظ ہے، جس میں ہر چیز جو ہے محفوظ ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہر چیز کا ریکارڈ ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کس چیز کو کس نے کھایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے پاس علم ہے۔ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کی تسلی کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ نہ بھی لکھتا تو تب بھی اس کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، وہ پوری جو ہے مخلوق اس کی ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہے۔
بل کذبو بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بل کذبو بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالحق حق کو یعنی سچ کو، لما جب، جاءہم ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج اور وہ ایک جو ہے وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہ جب حق ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے فوری طور پر اس کو جھٹلا دیا، اس لیے کہ ان کے ذہن جو تھے وہ مضطرب تھے اور الجھن میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس پر سوچا بھی نہیں کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح ہو سکتی، فوری طور پر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا، افلم ینظروا کیا وہ نہیں دیکھتے، الی السماء آسمان کی طرف، فوقہم ان کے اوپر، کیفا کس طرح، بنیناہا ہم نے اس کو بنایا ہے، وزیناہا اور اس کو مزین کیا ہے، ما لہا من فروج اور اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آسمان کی طرف یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے اور اس کو مزین کر دیا ہے ستاروں کے ذریعے سے جو چمکتے ہوئے رات کو نظر آتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے یعنی کوئی نقص نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نظر اٹھا کر دیکھیں، بار بار ان کی نگاہ جو ہے وہ واپس لوٹ آئے گی، کیا تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نظر آتا ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نگاہ جو ہے ناکام تمہاری طرف واپس لوٹ آئے گی۔ تو قرآن مطلب اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا آسمان پیدا کر دیا ہے اور اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کو پیدا کرنا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو بنانا۔ تو انہیں ارد گرد کی چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ دیکھیں اور غور و فکر کریں۔ اس کے بعد زمین کی مثال دی ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور ہم نے زمین کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے اس میں ڈال دیے، فیہا اس میں، رواسیہ لنگر، وَأَنبَتْنَا فیہا اور اس میں اگا دیے، من کل زوج بہیج ہر طرح کے بارونق جوڑے، اور فرمایا کہ ہم نے زمین جو ہے اس کو بچھا دیا ہے اور پہاڑوں کو اس میں میخوں کے طور پر گاڑ دیا ہے، اور اس میں ہر طرح کے نباتات جو ہیں وہ جوڑوں کی صورت میں پیدا کیے ہیں جو کہ بڑے بارونق ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا اور پھر نباتات کا ہر طرح کے جوڑے بنانا جو ہے، اس کی طرف یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب کہ تبصرۃ غور و فکر کریں، و ذکریٰ اور نصیحت ہے، لکل عبد ہر بندے کے لیے، منیب جو رجوع کرنے والا ہے، کہ تاکہ ہر بندہ جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے دیکھے اور یاد کرے اور قدرت پر ایمان لائے۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں، زمین و آسمان کا بنانا اور نباتات کا اگانا اور اس میں طرح طرح کے جوڑے جو ہیں وہ پیدا کر دینے نباتات کے، تو یہ ہر جو عقل مند انسان ہے جو کہ غور و فکر کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ نصیحت ہے۔ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، مبارکاً وہ جو کہ بابرکت ہے، وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اس سے اگائے، بہی اس سے، جناتاً باغات، وحب الحصید اور کٹنے والی کھیتیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ بارش نازل کی، پانی نازل کیا، بارش نازل کی جو کہ برکت والی ہے، یعنی برکت والی اس لحاظ سے کہ اس سے نباتات جو ہیں وہ اگتی ہیں اور اس میں طرح طرح کے باغات جو ہیں پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے کٹنے والی فصلیں جو ہیں اس سے تیار ہوتی ہیں۔ اس کی طرف غور کر لیں، وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٍ اور کھجور کے درخت، باسقات لمبے لہا اس کے لیے، طلح نضید کے طلح گچھے ہیں، نضید پکے ہوئے، کہ کھجور کے لمبے لمبے درخت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جس کے خوشے جو ہیں تہ بتہ ہیں، کہ بہت اس میں جو اس کے خوشے تہ بتہ اس میں لگے ہوئے ہیں، رزقن للعباد رزقن جو کہ رزق ہے، للعباد بندوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رزق بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا
اور اس سے ہم نے پیدا کیے ہیں، احیینا زندہ کیا ہے اس کے ساتھ شہروں کو مردہ، میتن مردہ، اس سے کہ یعنی کہ جو بارش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بابرکت نازل کی ہے اس سے مردہ شہروں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس کذالک الخروج اسی طرح سے نکلنا ہے۔ یہاں جو ہے مختلف چیزوں کی مثال دے کے آسمانوں کی، زمین کی، اس کے بعد نباتات کی، اور اس کے بعد بارش جس سے مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، ان کی مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح سے جس طرح سے پانی بارش زمین پہ نازل ہوتی ہے، گرتی ہے، اور اس کے بعد مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے انسانوں کا نکلنا بھی ہے۔ کذبت قبلہم اس سے پہلے، کذبت جھٹلایا قبلہم اس سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، و اصحاب الرس سے اور رس والوں نے، و سمود اور سمود نے، و عاد اور عاد نے، و فرعون اور فرعون نے، و اخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، و اصحاب الایکۃ اور ایکا والوں نے، و قوم تبع اور قوم تبع نے، کل کذب الرسل سب نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق کا وعید اور ان پر میرا ڈرانا جو ہے میرا وہ واجب ہو چکا ہے، ان پر میرا عذاب جو ہے وہ عذاب کا وعدہ جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ کافر جو ہے کفار مکہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے لوط کے بھائیوں کا، کہ ان سب نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور اس کے بعد جو ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کے نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ کسی کو ہوا کی سے مار دیا گیا، کسی کو چیخ سے، کسی کو پانی میں ڈبو کر مار دیا گیا، اور کسی کو سمندر کے اندر جو ہے وہ ڈبو دیا گیا۔ تو یہ مختلف اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جھٹلانے والے جو ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے کافر جو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا انجام آخرکار جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اس دنیا میں تو کافروں کو عذاب نہیں دیا گیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اس لیے کافروں پہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان میں موجود ہوں، ان پر جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا، لیکن کافروں کو آخرت میں عذاب جو ہے وہ ضرور ملے گا، جھٹلانے کا، کہ انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اس کے رسول کو جھٹلایا، اور آخرت کے دن کو جھٹلایا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ آخرت جو ہے وہ کب آئے گی۔ انہیں بتایا گیا کہ آخرت جو ہے وہ ضرور آئے گی، اور اس دن انہیں اپنے اللہ کے سامنے حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ تو ان کا جھٹلانا جو ہے وہ ان کے لیے عذاب کا باعث ہوگا، اور وہ ان کو وہ سزا جو ہے وہ آخرت میں ضرور مل کر رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔